بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میرے ساتھ طارق چوری صاحب لندن سے موجود ہیں. طارق چوری صاحب نے پچھلے دنوں کافی تھرتھلی مچائی ہے پاکستان کے اندر. عاصم منیر کا ایک جو مذہب ہے وہ بتا کے انہوں نے فرقہ بتا کے کہ وہ ایم ڈی ہیں. بڑا عجیب و غریب قسم کا سلسلہ ہے. طارق چوری صاحب، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں شو کے اوپر اور ساتھ ہی آپ کو سوال کرتے ہیں. سر، عاصم منیر ایک جو بذات خود جو ہے جو فوجی ڈاکومنٹ سے جو ہماری انویسٹیگیشن، میری باقاعدہ انویسٹیگیشن کے مطابق یہ سنی فیملی سے، کٹر سنی فیملی سے اس کا تعلق ہے. اس کے جو ہے وہ والد صاحب سنی ہیں، بھائی وغیرہ سنی ہیں. شادی اس کی جھنگ میں کٹر اہل تشیع فیملی کے اندر ہوئی ہے. اب یہ بڑا ہی عجیب و غریب کومبو ہے. اس مناسبت کے ساتھ اس کی کنورژن ہمیں نظر آئی شیعہ اہل تشیع فیملی میں. جنرل باجوہ کھلے عام فوج میں، اور فوج میں ایک کامن نالج تھا کہ عاصم منیر جو ہے وہ اہل تشیع کنورٹ ہو گیا کیونکہ شیعہ محفلوں میں، امام بارگاہوں میں جاتا تھا. اب آپ نے ایک نیا بم پھوڑا. آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو پہلے شاید غلطی سے آپ نے کہہ دیا، ابھی آپ نے تحقیق بھی کی ہے کہ نہیں یہ تو جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے، احمدی قادیانی کنورٹ ہو گیا ہے. تو یہ ٹکتا کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایک تو پہلے یہ جو مذہب کی تبدیلی کا سفر ہے یا فرقے کی تبدیلی کا سفر ہے، اس کے اوپر تو ذرا روشنی ڈالیے گا. آرمی چیف جو غیر قانونی پاکستان کا اپوائنٹڈ ہے عاصم منیر، اس کی پلیز. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کریکشن کرنا چاہوں گا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یو کے میں جو احمدیہ موومنٹ ہے اس کے کچھ بڑے ذمہ دار ہیں جو میرے بڑے اچھے جاننے والے میرے بچپن کے دوست ہیں. پہلی تو بات یہ کہ میں نے ایک مجھ سے غلطی یہ ہو گئی تھی جو میں نے کہا تھا کہ یہ خاندانی احمدی ہیں. یہ خاندانی احمدی نہیں ہے، یہ پیدائشی آپ نے کہا تھا، پیدائشی نہیں ہے. پیدائشی ہاں، نہیں ہے. وہاں پر میں غلطی کر گیا. ہی واز کنورٹڈ. ان کے جو سیاسی گرو ہے عاصم باجوہ، انہوں نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اپنے ان لوز کے تھرو انہوں نے کنورٹ کیا، انہوں نے عاصم باجوے کا سسر جنرل اعجاز امجد اس کا استاد ہے. یہ اس کا بچہ ہے، بالکل برخوددار ہے عاصم منیر. تو وہ جو ہے ظاہری بات ہے، اور اس کے آگے بالکل لیٹا ہوا ہوتا ہے. یہ تو آنکھوں دیکھا میرا حال ہے. اور وہ جو ہیں بذات خود جو ہیں وہ ایک احمدی جنرل ہے مشہور، لیکن انہوں نے پبلک کی کنزمپشن کے لیے اپنا مذہب چینج کیا تھا بریگیڈیئر سے میجر جنرل پروموشن کے لیے. تو آپ کا کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس کے سسر جو ہے اعجاز امجد کا بہت گہرا اثر ہے اس کے اوپر، کیا آپ یہ بہت کہہ رہے ہیں؟ گہرا اثر ہے. مجھے میرے جو دوست ہیں لندن میں، جو میرے کنیکشن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ طارق بھائی یہ خاندانی احمدی نہیں ہے. ہی واز کنورٹڈ. انہوں نے بیعت لی ہے، احمدی امام جو ان کا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں انہوں نے لی ہے. ہی از کنورٹڈ انٹو احمدیہ، بٹ ہی از ناٹ پبلکلی اناؤنسنگ اٹ. بٹ مے بی ایٹ سم اسٹیج یہ اناؤنس کر دیں گے کہ جو میرے بارے میں جو انکشاف ہوا ہے یہ بالکل صحیح ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کھل کر جو ہے اس کی اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے. یہ آپ نے بہت ہی ایک بات عجیب سی کی کہ مذہبی رہنما ان کے یا انفلوئنس جس سے ہوا وہ قمر باجوہ اور اس کے سسر سے ہوا. انہوں نے باقاعدہ جو احمدی امام ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت یہاں پہ لندن کے اندر لی. یہاں پہ 3-4 مہینے غائب بھی رہے ہیں درمیان میں، اور اسی کا نتیجہ شاید لگتا ہے، نظر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بیعت کے ساتھ یا اس کنورژن کے ساتھ جو ان کی زندگی کی پیدائشی طور پہ سنی، ایک بندہ شیعہ کنورٹ ہوتا ہے اور پھر احمدی کنورٹ ہو جاتا ہے، کنورژن کا ان کو چسکا ہے اپنی کیریئر پروموشن کے لیے یا کسی اور وجہ سے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف بننے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ یہاں جائیں نا، یہاں لندن کا ایک علاقہ ہے ماڈرن، وہاں ان کی بہت بڑی مسجد ہے احمدیوں کی. اور وہاں پر روز 5 سے 10 پاکستانی جو ہے نا سنی مسلم وہاں جا کے کنورٹ ہوتے ہیں احمدیہ میں. وہ ان کا پرپس جو ہے اوبیسلی فائنینشیل گین کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کو یہاں پر امیگریشن سٹیٹس مل جاتا ہے. جب وہ جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک لیٹر چاہیے ہوتا ہے احمدیہ موومنٹ سے ٹو کنفرم یس یو آر احمدی، یا آپ کے احمدی سیکٹ کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہے. تو آپ کو امیگریشن بھی جو ہے نا وہ کافی ریلیکسیشن دیتی ہے اور آپ کو یہاں کی اسٹے مل جاتی ہے. مطلب ذاتی فائدے کے لیے یہ کنورژن جو ہے مذہب کی تبدیلی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کیا یہ کہنا درست ہے؟
دیکھیے دو ریزنز ہوتے ہیں یہاں پر. بہت سارے احمدی جو ہے نا اپنی بیٹیاں جو ہے نا وہ رشتے میں دیتے ہیں اور اس میں شرط رکھتے ہیں کہ جی آپ احمدی ہوں تو پھر آپ ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہاں اپرچونسٹ ہیں جو اپنے ساری کشتیاں جلا کر یو کے آتے ہیں. تو وہ ایک یہ کر لیتی ہے اور دوسرا فائنینشیل گین. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کے کیس میں obviously اٹس اے فائنینشیل گین اور پاور ہنگر. کیونکہ انہوں نے obviously کچھ انڈرٹیکنگ دی ہے اور انہوں نے بیت بھی لی ہے. تو اسی گراؤنڈ کے اوپر ان کو اتنی بڑی پوزیشن نوازی گئی ہے. نواز شریف کو آپ کے خیال میں کیا یہ بات نہیں پتا تھی جس وقت ان کو اپوائنٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جس وقت نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف فرنٹ کھولا اور ان کے پاس ثبوت تھے قمر جاوید باجوہ کے خلاف، تو ان کے سسر اعجاز امجد صاحب مبینہ طور کے اوپر لندن آئے اور انہوں نے منت اللہ نواز شریف کا کیا کہ آپ کو باہر بھیجا تھا. انہوں نے کہا پیسے لے کے بھیجا تھا. یہ ابھی الزام لگایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پیسے لے کے اگر بھیجا تھا تو بہرحال ابھی بھی آپ کا تابعدار ہے قمر، وہ سب وہی کرے گا جو آپ کہیں گے. کمر کمر کر کے وہ بات کرتے ہیں جنرل اعجاز امجد. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں مانتے. تو پھر مبینہ طور پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہی احمدی جو امام ہے انہوں نے آ کے گارنٹی لی تھی کہ نہیں قمر جاوید باجوہ ابھی آپ کو واپس پاکستان لائے گا، حکومت میں واپسی کا آپ کا راہ ہموار کرے گا، اس کے اوپر میں گارنٹی دیتا ہوں. اس کے بارے میں آپ کو کوئی خیر خبر ہے اس الزام کے اوپر؟ جی دیکھیں مجھے اس الزام کے بارے میں نا کچھ زیادہ علم نہیں ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ احمدیہ موومنٹ کے قریب ہیں. آپ نے ان کی پرانے تقریریں بھی سنی ہوں گی جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ احمدیوں میں اور ہم مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا. اور obviously جس طرح نواز شریف کی والدہ ہے ان کا بھی جو گھرانہ ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی احمدیہ گھرانے سے ان کا تعلق تھا. شمیم بیگم کا اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے. نواز شریف کی والدہ کا؟ جی بالکل، یہ تو کنفرم بات ہے. اگر آپ اس پر ہسٹری بھی ان کی چیک کریں تو ان کی جو ماں کی طرف سے جو فیملی آ رہی ہے وہ بھی ماشاءاللہ احمدی تھی. اور سر یہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں سافٹ کارنر ہے، ان کے لیے ہونا بھی چاہیے. دیکھیں ہم کبھی بھی کسی کو ریلیجیس گراؤنڈ پر ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سب کا ہے، مائنورٹی کا بھی ہے، اور مائنورٹی کو بھی آپ کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے، ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے، انہیں سر بھی کیونکہ ان کے برابر بڑے حق ہے. دلیر افسر بھی ان کے بڑے دلیر افسر بھی موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے دلیر لوگ بھی ان کے موجود ہیں. پاکستان بننے کے اندر بھی وہ شامل تھے. اس چیز کو تو ہم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے نا. نہ ہی ہم مائنورٹی کے اوپر بات کریں، نہ یہ مذہبی ڈسکشن ہے. یہ ایک سیاسی ڈسکشن ہے. جی سیاسی جی ڈسکشن آپ کو جب ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان پورے کا فیوچر اس کے ساتھ جو ہے وہ ملحق ہے. کیا یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ کے اتنے زیادہ دوست ہیں، ان کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے مستقبل میں اس قسم کے لوگوں کو سپورٹ کر کے یا ان کے ساتھ ایسوسیشن جو ہے وہ پبلکلی جو ہے ان کے فیتھ یا فرقے کے اوپر ایک نیگیٹو روشنی ڈالتی ہے، منفی جو ہے وہ زاویے میں دکھاتی ہے. پہلے ہی ان کے خلاف جو اتنی زیادہ نفرتیں ہیں وہ مزید بڑھتی ہیں، یا پھر وہ جو ان کے خلاف ظلم و ستم پاکستان میں بہرحال کیا گیا ہے اس میں تو ماننا چاہیے اس کا بدلہ لیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ریونج ہے یا نائیوٹی ہے؟ یہ کیا ہے سر؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ کہ احمدی جماعت کے جو کافی سارے میرے دوست بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے ان لوگوں کے اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے کنیکشن ہیں. اسرائیل آرم فورسز میں بھی بہت سی احمدی لڑکیاں ہیں جو سرو کر رہی ہیں. اور سر اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، اس بات کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے طارق بھائی؟ دیکھیں یہ آیا تھا، یہ برٹش میڈیا میں بھی آیا تھا بہت پہلے، یہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ وہاں پہ ابھی آپ کو معلوم ہے جب نریندر مودی جی گیا تھا مودی اسرائیل. گیا تھا تو وہاں پہ وہ ملے تھے اس کو، ان کے جو وہاں پہ ہاں، امام ہے تل ان کے جو ابیب میں. جی بالکل بالکل، اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا. اور انہوں نے مودی صاحب سے کہا کہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں جس طرح آپ ہم لوگوں کو احمدیہ موومنٹ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں انڈیا میں. ٹھیک ہے، انگریزی کی ایک مثال ہے یو شوڈ آلویز لیو اے یہ ڈاؤٹ. اگر آپ دیکھا جائے، کیونکہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اس پہ آپ ہلکا سا بھی دائیں بائیں بات کر دیں تو آپ کے اپنے اوپر فتوے آ جاتے ہیں. یا آپ کو اپنوں سے فتوے، یا آپ کو کوئی سنی فتوا دے دے گا، یا شیعہ فتوا یا احمدی فتوا آ جائے گا. تینوں طرف سے فتوا کہیں نہ کہیں سے آپ کو آ جاتا ہے. بڑا ڈیلیکیٹ میٹر ہے. اس میں کیا بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح
ज्यूज के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स ने गैस चैम्बर्स में लगा के उनको मारा बेतहाशा, तो उन्होंने बदला लेने के लिए पहले इजराइल बनाया और एक बकायदा मुहिम के तहत जो है वो अपना प्रॉमिस लैंड जो है हासिल की। तो यहाँ पे भी उसी मॉडल पे इजराइल में बैठ के और यूके में बैठ के रब्वा ग्रेटर पंजाब बना के उसके अंदर अपना एक अलग पोर्शन, बहुत दूर की बात है लेकिन एक वाइल्ड किस्म की थ्योरी है, बट इट डज मेक सेंस। क्या आपको, ये सियासी क्वेश्चन है और जी, एक जी। जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्या आपको इस तरह का कोई मंसूबा नजर आता है यहाँ पे? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है, जिस तरह आप जानते हैं कि इंटरनेशनली बर्तानिया और अमेरिका में जूइश लॉबी जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है और बहुत पावरफुल है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारी पाकिस्तान में अहमदी मूवमेंट जो है ना वो बहुत पावरफुल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है और उनके इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो गलत सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब, इस डिस्कशन को हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की, क्योंकि बहुत हेट हमें जो है वो हेट का सामना, बुलिंग का सामना, साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है। इस टॉपिक को इवन डिस्कस करते हुए भी हमें इजाजत नहीं मिलती, लगता है कि एक तरफ से चारों तरफ से गला घोटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितने बेहतरीन तरीके से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि इसका असर पाकिस्तान की बराह रास्त सियासी और सूरत हाल पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर है, इसलिए हमने उसको डिस्कस किया। अब फैसला अवाम का है कि वो क्या फैसला करते हैं इस सिलसिले के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि इस सिलसिले के ऊपर हम मजीद डिस्कशन, मजीद रिसर्च करें, तो हमें कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब अपना कीमती वक्त देने का सर। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत।